مدینہ پہنچے، سب نے استقبال کیا اور ہر شخص خواہش مند تھا کہ حضور میرے گھر رکیں اور میرے گھر مہمان ہوں، ہر شخص خواہش مند تھا۔ تو آقا علیہ السلام نے ان کو فرما دیا کہ نہیں، نہ تم فیصلہ کرو گے نہ میں فیصلہ کروں گا، یہ اونٹنی خود فیصلہ کر دے گی۔ آپ نے فرمایا اونٹنی مامور ہے، اونٹنی اللہ کے امر کے ساتھ چل رہی ہے، بس انتظار کرو کس کے گھر یہ جا کے رکتی ہے اور بیٹھتی ہے۔ اب کل انصار مدینہ، اہل مدینہ جلوس کی شکل میں دف بجاتے اور آ کے آقا علیہ السلام کے استقبال کے نغمے گاتے، حضور کا استقبال کر رہے ہیں، اور چھوٹی بچیاں دف بجا کے طالع البدر علینا کے نغمے گا رہی ہیں۔ ایک سما تھا مدینہ کے شہر میں، آقا کے استقبال کا سما تھا، اور سارا شہر اہل مدینہ کا پیچھے پیچھے تھا۔ آقا علیہ السلام اونٹنی پر سوار تھے اور دنیا کی نگاہیں اونٹنی پر جمی ہوئی تھی کہ کس کے گھر جا کے بیٹھتی ہے۔ اونٹنی جو ناکا تھی آقا کی، چلتی چلتی حضرت ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس میں آ کے بیٹھ گئی۔ جب ابو ایوب انصاری کا گھر آیا تو اس کے گھر آ کے بیٹھ گئی، تو آقا علیہ السلام نے اس کا جو شجرہ نسب پوچھا تو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی اولاد میں سے تھے جو طب اول کو ایمان پر لایا تھا اور جس نے دعوت دی تھی، جس نے رہنمائی کی تھی۔ یہ گھر ابو ایوب انصاری کا، یہ جو ابو ایوب انصاری اس رئیس العلماء کی نسل میں سے تھے، اونٹنی اسی کی نسل کے گھر جا کر بیٹھی، اور جب جا کے بیٹھی گھر میں تو امام ابو سعد النیشا پوری کہتے ہیں کہ ابو ایوب انصاری سے پوچھا تو پتا چلا کہ 4000 علماء کے گھر الگ الگ بنا دیے تھے طب اول نے، ایک گھر 1000 سال پہلے الگ بنا کے رئیس العلماء کو بتایا تھا، ان 4000 گھروں میں آپ اور آپ کے خاندان رہیں گے، یہ گھر محمد مصطفیٰ کے لیے ہے، جب وہ آئیں گے یہ گھر ان کے لیے بنا کے رہ رہا ہوں۔ تو حقیقت میں وہ گھر ابو ایوب انصاری کا بھی نہیں تھا، ان کے کنٹرول میں تھا، وہ اس کے کیئر ٹیکر تھے، ان کی تحویل میں تھا۔ اونٹنی وہی بیٹھی جو 1000 سال پہلے پپا کے ہاتھوں دار مصطفیٰ کے طور پہ تعمیر ہوا تھا۔ یہ علم تو حضور کی اونٹنی کا ہے، یہ علم تو آقا کی اونٹنی کا ہے کہ ہر ایک نے کہا میرے گھر ٹھہرے، آقا کی اونٹنی نے کہا ارے تم کون ہو کہ مصطفیٰ تمہارے گھر ٹھہرے؟ مصطفیٰ کسی کا مہمان نہیں، ساری کائنات مصطفیٰ کی مہمان ہے، مصطفیٰ خود میزبان کائنات ہیں، یہ اپنے گھر ٹھہریں گے جو 1000 سال پہلے ان کے لیے تعمیر کیا گیا ہے۔ تو ابو ایوب انصاری کا گھر آقا علیہ السلام کے لیے تعمیر کردہ گھر تھا، جس میں آقا علیہ السلام کی اونٹنی ٹھہری اور آقا علیہ السلام نے اس گھر میں قیام فرمایا۔ بعد ازاں یہی ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، یعنی آج سے 60-70 سال پہلے، آج سے 50 ایک سال پہلے جب سعودی حکومت آئی تو انہوں نے اسی گھر کو مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ۔ یہ ایک تحدیث نعمت کے طور پہ، میں نے کبھی اس کا اتنا ذکر کبھی نہیں کیا، مگر آج کی رات، اس مبارک رات میں تحدیث نعمت کے طور پہ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں۔ یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا جو گھر ہے، تو 50 سال، آج سے 50 سال قبل کم و بیش سعودی گورنمنٹ نے اس گھر کو دینی مدرسہ بنا دیا، مدرسۃ العلوم الشرعیہ، اور یہ گھر گنبد خضرا کے بالکل سامنے تھا۔ اللہ کی شان دیکھی، یعنی کس جگہ وہ گھر اللہ نے بنوایا، عین اس مقام پر کہ جس کے بالکل سامنے صرف ایک چھوٹی سی گلی کی اس دیوار میں دروازہ ہے ابو ایوب انصاری کے گھر کا، اس دیوار میں باب جبریل ہے، اور باب جبریل کے ساتھ دائیں جانب آقا کا مزار اقدس ہے۔ گھر بھی اس عین مقام پہ تعمیر کروایا گیا جہاں آقا علیہ السلام نے قیام بھی کرنا تھا اور جہاں مزار اقدس گنبد خضرا بھی بننا تھا۔ باب جبریل کے بالکل سامنے اس زمانے میں یہ سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر دار ابی ایوب ہوتا تھا۔ اب وہ جو زمانہ آپ نے دیکھا ہے وہ مسجد نبوی کے اندر آ گیا نا، اب وہ مسجد نبوی کے حصے میں آ گیا، مگر 1963 میں جب میں گیا تھا تو اس وقت مسجد نبوی کی توسیع نہیں تھی جب میں وہاں گیا،
اور میری دینی تعلیم کا آغاز ہوا تو اس وقت وہ دار ابی ایوب موجود تھا، مدرسۃ العلوم شرعیہ. تو میں 1963 میں جب 12 سال عمر تھی تو میری دینی تعلیم کی ابتدا اس مدرسۃ العلوم شرعیہ میں ہوئی جو سیدنا ابو ایوب انصاری کا گھر تھا، آقا علیہ السلام کا گھر تھا. اس مدرسہ میں ہوئی. بعد میں پھر مسمار ہو گئے سارے بازار اور عمارتیں اور توسیع ہو گئی مسجد نبوی کی. اور مولانا ضیاء الدین مدنی ان کا گھر باب مجیدی کے سامنے اس سمت تھا، تو انہوں نے بسم اللہ کرائی اور ان کے پاس پڑھتا تھا اور اسکول میں اس مدرسہ میں جاتا تھا. اندازہ کیجئے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اس تذکرے کے لیے تمام انبیاء اور تمام رسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا ذکر کرتے اور امت کو حضور پر ایمان لانے اور حضور کے ادب اور تعظیم و تکریم کرنے کی ترغیب دیتے رہے، تعلیم دیتے رہے. انبیاء اور رسل کو تو پہچان تھی ہی، اور انہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمت اور نبوت اور رسالت کی پہچان اپنی کل امتوں کو کروا دی تھی. اب امت کے لوگ تو انسان تھے، ان کو تو پہچان تھی. اللہ رب العزت نے اپنی مخلوقات میں خواہ کوئی بھی جاندار تھا، خواہ انسان تھا، خواہ حیوان تھا، خواہ درخت تھے، شجر تھا، حجر تھا، پتھر تھے، کائنات کی تمام حیوانات کو، نباتات کو، شجر و حجر کو، ہر شے کو تاجدار کائنات کی عظمت کی پہچان اللہ نے کروا دی تھی. آقا علیہ السلام کی آمد سے پہلے حدیث پاک میں آتا ہے، یہ اب ہم بڑے اہم حصے کی طرف آ رہے ہیں اختتام کی طرف جانے کے لیے، کہ کتنی پہچان تھی کہ حدیث پاک میں ہے. حضرت امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اپنے مسند میں، اور امام دارمی نے اپنی سنن میں، اور امام طبرانی نے سند حسن اور سند صحیح کے ساتھ. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی. اب بتا رہا ہوں کہ کس کس کو پہچان تھی. ارے کائنات کی کوئی شے، کوئی ذرہ ایسا نہ تھا جس کو حضور کی پہچان نہ تھی. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث ہے اور ترمذی شریف میں بھی، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں باب علامات نبوت میں کہ میری بعثت سے بھی پہلے، یعنی میں نے ابھی اعلان نبوت بھی نہیں کیا تھا، اور اعلان نبوت کے دن یا اعلان نبوت کا زمانہ قریب تھا. فرمایا میں اس وقت سے شہر مکہ کی ایک گلی کے پتھر کو پہچانتا ہوں کہ میں جب اس گلی کے کونے سے گزرتا تھا تو پتھر مجھے دیکھ کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتا تھا، مجھ پر سلام بھیجتا تھا. اور آقا نے فرمایا کہ اب تک وہ پتھر موجود ہے، اس شہر کے پتھر کو میں بھی پہچانتا ہوں. ابھی اعلان نبوت بھی نہ ہوا تھا. یہ صحیح مسلم میں حدیث. اس طرح ترمذی شریف میں بھی ہیں حدیث صحیح. حضرت علی روایت کرتے ہیں، فرمایا میں آقا علیہ السلام کے ساتھ گھر سے نکلا مکہ معظمہ کے جنگل میں. فرمایا اللہ کی عزت کی قسم کوئی شجر، کوئی حجر، کوئی درخت اور کوئی پتھر ایسا نہ تھا جس کے پاس سے ہم گزرے نہ ہو. ہم گزرتے تو ہر شجر، ہر پتھر آقا علیہ السلام کو دیکھ کے السلام علیکہ یا حضور پر سلام پڑھتا تھا. ارے انسان تو انسان تھے، امتیں تو امتیں تھیں. شجر و حجر اور جمادات و نباتات و حیوانات، کائنات اور مخلوقات کی ہر شے حضور کو پہچانتی تھی، حضور کی معرفت رکھتی تھی. بدقسمت ہیں وہ لوگ جو امت میں ہو کر حضور کی عظمت کی معرفت سے محروم ہوں. حضرت انس روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انصاری صحابہ میں سے کسی ایک انصار کا گھر تھا، اور ان کا اونٹ جس کے ذریعے وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھر کے لاتے تھے وہ قابو سے باہر ہو گیا، اور وہ ان کے اوپر حملہ آور ہو گیا. کھیتی باڑی اس کی رک گئی، ان کے سارے باغ اجڑ گئے، اونٹ کام کرنا چھوڑ گیا. وہ پریشان ہو کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے. اب سنیے، حدیث صحیح ہے. امام احمد بن حنبل، امام دارمی، امام طبرانی سب نے سند حسن کے ساتھ روایت کی. آقا علیہ السلام کو آ کے عرض کیا، اپنے اونٹ کی شکایت کی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بعض یہ تصور کرتے ہیں کہ نبی کا کام تو صرف فرائض اور شرائع شریعت کے احکام پہنچا دینا انسانوں تک، تو اونٹوں کے ساتھ نبی کا کیا تعلق؟ اونٹوں کو تو نہیں کوئی شریعت پہنچانی،
نہ اونٹ اور گائے بیل اور بکریاں مکلف ہیں، نہ ان تک احکام پہنچانے ہیں، نہ انہیں حلال و حرام سکھانا ہے۔ اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت کو اسی ایک محدود معنی میں لے لیا تو پھر بقایا جو ساری مخلوقات ہے جو مکلف نہیں ہے ان کا رشتہ کیا ہے آقا علیہ السلام کے ساتھ؟ انہیں جو معرفت کرائی گئی وہ کس لیے کرائی گئی؟ آ کے شکایت کی، کہتے ہیں آقا علیہ السلام کی خدمت میں آئے، آقا علیہ السلام نے فرمایا چلو اس اونٹ کے پاس۔ سارے اٹھ کھڑے ہوئے، اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے، اس کے احاطے میں پہنچے، اونٹ ایک کونے میں تھا، باندھا ہوا تھا انہوں نے۔ آقا علیہ السلام اس کی طرف چل پڑے۔ اب جب چل پڑے تو انہوں نے کہا کہ انصار یا رسول اللہ خدا کے لیے اس اونٹ کے قریب نہ جائیں، باولے کتے کی طرح کاٹتا ہے، ہمیں خوف ہے آپ پر حملہ آور ہو جائے گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ پر حملہ نہیں کرتا۔ اب حدیث کے لفظ ہیں فلما ناظر الجمل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل نحوہ حتی خر ساجدا بین یدیہ۔ آقا علیہ السلام جب قریب گئے وہ تمام انصار کانپ رہے تھے کہ حضور پہ حملہ کر دے گا۔ جو ہی آقا قریب گئے اونٹ تیزی سے اٹھا اور تاجدار کائنات کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا، اونٹ سجدہ کرنے لگ گیا۔ آقا علیہ السلام نے جب اس نے سجدہ کیا تو آقا علیہ السلام نے آگے بڑھ کر پیشانی سے اس کو پکڑا اور پیشانی کے بالوں کو مروڑ کے دوبارہ کام پہ لگا دیا، اونٹ دوبارہ کام پہ لگ گیا۔ اب جو حدیث آگے لفظ آتے ہیں، صحابہ کرام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اونٹ نے حضور کو سجدہ کیا، میں نے آپ کو تمام ائمہ سے مروی یہ حدیث سند صحیح سند حسن کے ساتھ کوٹ کی، سن کر جب یہ عمل دیکھا فقال له اصحابہ، تو صحابہ کرام بول اٹھے یا رسول اللہ هذه بہیمۃ لا تعقل تسجد لک ونحن نعقل فنحن حق ان نسجد لک۔ یا رسول اللہ یہ جانور ہے، اسے تو عقل ہی کوئی نہیں، یہ بے عقل بے شعور جانور ہو کر حضور آپ کو سجدہ کر رہا ہے، ہم تو عقل اور دانش رکھنے والے انسان ہیں، اجازت دیں آج سے ہم بھی سجدہ کیا کریں۔ وفی روایت، دوسری روایت میں قالوا یا رسول اللہ نحن حق بالسجود لک من البہائم، آقا ہمارا حق آپ کو سجدہ کرنے کا جانوروں سے زیادہ ہے، ہمیں اجازت دیں۔ آقا نے فرمایا نہیں، انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا، منع کر دیا گیا۔ صحابہ کرام کے دل ایسا منظر دیکھ کے ان کی محبت کا عالم یہ تھا کہ مچل اٹھتے۔ دوسری حدیث کوٹ کر رہا ہوں جس کو امام احمد بن حنبل نے روایت کیا اور امام ابن کثیر نے کہا کہ یہ حدیث بھی اسناد سنن کی، یعنی ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی، ان کی جو صحیح حدیث کی شرائط پوری کرتی، چاروں ائمہ کی شرائط۔ امام ابن کثیر نے کہا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی فرماتی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مہاجرین اور انصار کے گروہ میں تھے، ایک جماعت میں تشریف فرما تھے، ایک اونٹ آیا آقا علیہ السلام کے سامنے زمین پر حضور کے قدموں کے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ فجاء بعیر فسجد له فقال اصحابه یا رسول اللہ تسجد لك البہائم والشجر فنحن حق ان نسجد لك، یا رسول اللہ درخت اور جانور تک آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا حق زیادہ ہے حضور آپ کو سجدہ کرنے کا اجازت دے۔ فرمایا نہیں، اجازت نہیں، شریعت میں منع کر دیا گیا۔ صرف حدیثیں مختلف کوٹ کر رہا ہوں، کتنے واقعات ہوئے اور کتنے مواقع پر حضور کی عظمت کی معرفت جب بہائم نے دیکھی، شجر نے، حجر نے، تو صحابہ نے سوال کیا۔ اب اندازہ کریں کہ ادراک کیا تھا حضور کی عظمت۔ مختلف عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس کو روایت کیا ہے، فرمایا کہ دو اونٹ تھے اور وہ کاٹتے تھے، ایک باغ میں ان کو بند کر دیا تھا، ان کی شکار سرکش ہو گئے تھے۔ آقا علیہ السلام گھر والوں کے کہنے پر تشریف لے گئے، وہ روکتے رہے، آقا نے فرمایا مت گھبراؤ۔ ایک اونٹ دوڑ کے آیا، آقا کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو گیا، آقا نے اس کو پکڑ کے ایک طرف کر دیا۔ دوسرا اونٹ دوڑ کے آیا، وہ نیچے سجدہ ریز ہو گیا۔ جب صحابہ کرام نے منظر دیکھا قالوا یا رسول اللہ هذین فحلین لا یعقلان سجدا لک افلا نسجد لک، آقا یہ اونٹ ہیں جن کو عقل اور شعور ہی نہیں،
انہوں نے سجدہ کیا ہے، حضور اجازت دے کہ ہم آپ کو سجدہ نہ کیا کریں؟ آقا نے فرمایا نہیں۔ اسی طرح ایک بکری کے لیے انس بن مالک سے مروی، امام ابو نعیم روایت کرتے ہیں، ایک بکری آئی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، فسجدت لہ، حضور کے سامنے سجدہ کیا بکری نے۔ حضور معہ ابو بکر و عمر و رجال من الانصار، انصاری صحابہ اور ابو بکر حضرت عمر ساتھ تھے۔ انہوں نے دیکھا تو سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم، ان دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دیں ہم سجدہ کیا کریں۔ ابو بکر صدیق اور فاروق اعظم نے، آقا نے فرمایا نہیں، میری شریعت میں منع کر دیا گیا ہے۔ یہ محبت تھی جانوروں کی، پھر محبت کا یہی عالم تھا درختوں کا، اور کیا محبت تھی اس درخت کی جو کھجور کا خشک تنا تھا، جو حدیث متعدد مقامات پر امام بخاری نے حدیث سے صحیح کو روایت کیا ہے، کئی مقامات پر، جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے، امام ترمذی نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، جس کو امام ابو یعلا نے روایت کیا ہے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے، امام طبرانی نے روایت کیا ہے، امام دارمی نے روایت کیا ہے، لا تعداد ائمہ نے، بخاری اور مسلم اور ترمذی ابو داؤد سیاستہ کے علاوہ، متفق علیہ حدیث۔ کیا معرفت ہے، وہ تو جانور تھے، جانور کو تو پھر بھی کہیں کہ چلو اس کو کامل شعور نہیں ہے تو جانور ہے، بہر صورت اس کی کچھ سوجھ بوجھ اپنے حساب سے تو ہے، مگر آقا علیہ السلام، صحیح بخاری اور مسلم میں حدیث ہے، بخاری شریف میں آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک کھجور کا خشک تنا تھا، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں خطبہ جمعہ ارشاد فرماتے تھے۔ کھجور کا خشک تنا، تعداد بڑھ گئی صحابہ کرام کی تو ممبر کی ضرورت پڑی، فلما اتخذ المنبر تحول الیہ فحن الجذع، امام بخاری روایت کرتے ہیں آقا علیہ السلام جب ممبر پہ تشریف لے گئے تو حضور کے ہجر و فراق میں وہ جو لکڑی کا ستون تھا، کھجور کا خشک ستون، وہ زور سے چیخ و پکار کر کے گریہ وزاری کرنے لگ گئے۔ کھجور کا خشک تنا گریہ وزاری کرنے لگ گیا، اور وہ اتنے زور سے چیخا اور رویا، لگتا تھا کہ اونٹنی کا گم شدہ بچہ ہے جو داڑے مار کے ماں کے لیے رو رہا ہے۔ اتنا زار و قطار وہ رویا کہ مسجد میں جو صحابہ تھے اس کی گریہ وزاری اور آہ و بکا سن کر اگر وہ اور روتا رہتا تو قریب تھا کہ ہمارے جگر پھٹ جاتے، صحابہ کے جگر پھٹ جاتے، اتنا رویا۔ اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو روایت کرتے ہیں کہ اور جابر بن عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ پھر آقا علیہ السلام جب تک وہ روتا رہا اس نے چپ نہیں کیا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام ممبر سے اترے، نیچے اترے، اس کے پاس گئے، اپنے دست مبارک سے اس کو مس کیا، پھیرا، پھر اس کو بچوں کی طرح اپنے سینے سے لگایا، لگا کے بیچا، معانقہ کیا، تو تب جس طرح بچے سسکیاں لے لے کے چپ کرتے ہیں وہ چپ کر گیا۔ فلما اتخذ المنبر ذهب الى المنبر فحن الجذع فاتاه فاحتضنه فسكن فقال، پھر آقا علیہ السلام نے سینے سے لگا کے جب وہ سسکیاں لے لے کے چپ کروا دیا، فرمایا فقال لو لم احتضنه لحن الى يوم القيامه، خدا کی قسم اگر میں سینے سے لگا کے اس کو چپ نہ کراتا تو قیامت کے دن تک اسی طرح بکا کرتا رہتا، چیختا رہتا۔ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں حتی سامعہ اہل المسجد، پوری مسجد میں اس کے رونے کی آواز پہنچ گئی، اور اگر آقا اسے سینے سے نہ لگاتے تو وہ قیامت تک روتا رہتا۔ ایک روایت میں حدیث پاک میں جو حضرت مبارک بن فضالہ سے مروی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آقا علیہ السلام نے جب سینے سے لگایا تو معصوم بچہ جیسے زور سے رو رہا ہو اور ماں اس کو سینے سے لگا لے تو جس طرح وہ چپ کرتا ہے، ہم نے سنا اس کا رونا بھی اور سسکیوں کے ساتھ ماں کے سینے سے لگتے ہوئے بچے کے جس طرح چپ کرنا ہے اسی ڈھنگ میں اس کا چپ کرنا دیکھا۔ اور جب وہ چپ کروا دیا تو آقا علیہ السلام نے، امام دارمی نے آگے روایت کیا، امام دارمی نے چپ کر گیا تو آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، یہ معرفت بتا رہا ہوں کہ کس کس کو حضور کی عظمت و نبوت اور رسالت کی معرفت نہ تھی، کس کس کو معرفت نہ تھی۔
آقا علیہ السلام نے اس سے پوچھا، اب رونے والے خشک لکڑی کے تنے سے، کھجور کے تنے سے چپ کر جانے کے بعد پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ اگر تو چاہتا ہے